جدید ادب کی سرحدیں جلد 2 مضمون نمبر 1 جس کا عنوان ہے اوکتاویو پاز اور شاعری کا مسئلہ، سماعت فرمائیے۔ اوکتاویو پاز کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پبلو نردا اور بورخیس کی طرح اس عہد میں ایک ممتاز مقام دیا ہے، اور اس کا شمار ابھی ندیبوں میں ہوتا ہے جن کا بہت گہرا اثر اپنے عہد کی سیاست، تہذیب اور ثقافت پر ہوا۔ اوکتاویو پاز کی فکر اور شاعری میں مابعد الطبیعاتی رنگ بہت نمایاں ہے۔ وہ مفکر، شاعر اور ادیب ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ اپنا ایک منفرد امیج رکھتا ہے۔ یہ امیج معاشرے کی لاشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تصور زماں کے امیج کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زماں یا وقت ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ارادی عمل، انٹینشنل پروسیس بھی ہے جس کی کوئی نہ کوئی جہت ضرور ہوتی ہے جو کسی نہ کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معنی کا کنز مخفی بھی ہے۔ شاعر وقت کے تسلسل کو زبان عطا کرتا ہے۔ ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تصور میں آشکار ہوتا ہے۔ پاس کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک علیحدہ تصور رکھتی ہے۔ مثلا ایک تہذیب وقت کو ابدی واپسی، ایٹرنل ریٹرن کا نام دیتی ہے۔ دوسری تہذیب وقت کو ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کسی تہذیب میں اسے ایک ایسے خلا سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتی۔ بعض تہذیبوں میں اسے خط مستقیم اور بعض میں اسے مرغولہ اسپائرل قرار دیا گیا ہے۔ افلاطونی وقت آسمانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور مکمل۔ عیسائیوں کا وقت خط مستقیم میں ہے اور ہندوؤں کا وقت ایک التباس ہے، بار بار جنم لینے والا ایک گرداب۔ 19ویں صدی میں وقت کا ایک لامحدود تصور ارتقائی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ وقت کے ان سارے تصورات کی تقسیم جادو کے زمانے کے منتروں سے لے کر ہم عصر ناولوں تک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعری دنیا کی امیج سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے شاعری میں صرف بکھرے ہوئے نشانات ملتے ہیں، یعنی دنیا کی ایک ایسی امیج جو امیج کے بغیر ہے۔ پاز کو کئی مقامات پر ساختیات پسندوں سے سخت اختلاف ہوا ہے۔ پاز کہتا ہے کہ شاعری قدیم جادو کے اس یقین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراصل دونوں ایک ہیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے سے باہر کے معروض کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پاز کا خیال ہے کہ شاعری دراصل اس زبان کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہر زبان سے پہلے تھی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیا اور امریکہ کے شامینز بھی اسی زبان کی تلاش میں تھے جو تمام زبانوں سے پہلے تھی اور جو روحوں کو جوڑ سکتی تھی، ان میں وحدت پیدا کر سکتی تھی۔ پاز کی شاعری مابعد الطبیعاتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصور میں شدید دلچسپی رکھتی ہے، اور شاعری میں فلسفے کی ایک ایسی روایت جھلکتی ہے جس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پاز کی شاعری کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پاز شاعر ہونے کے علاوہ ایک ممتاز نقاد بھی ہے۔ اس کے خیالات میں بڑی گہرائی اور بصیرت ہے۔ مثلا گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود پر اسرار اور مکمل ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین سے لے کر ایک عام شخص تک کو ستاروں کو دیکھ کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا تھا۔ آج یہی انداز فکر ہمارے تصور فن سے نمودار ہو رہا ہے۔ پہلے آرٹ معنی اور خوبصورتی سے وابستہ تھا، لیکن آج ہمارے لیے فنکارانہ تخلیق خود مختار اور خود مکتفی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے آرٹ کے معنی آرٹ ہی میں ہوتے تھے، باہر نہیں، لیکن آج آرٹ کے معنی آرٹ سے ماورا بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ آرٹ کے معنی خود معنی سے کمتر معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بعض تجریدی فنکاروں کی تصویروں کے معنی کچھ نہیں ہوتے، بس یہ تصویریں ہیں۔
پاس کہتا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کو اسی محویت سے دیکھتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کو دیکھتے تھے۔ نقاد بھی متکلمین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان نقادوں کی نقطہ ترازیاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں جتنی متکلمین کی بحثیں پیچیدہ ہوتی تھیں۔ اور کلچر کے سلسلے میں اوکتاویو پاز کا خیال ہے کہ زندگی کے ایسے سارے مظاہر جیسے کھیل کود، رقص و سرود، شاعری، مصوری، عبادت کے طریقے، رسوم و رواج اور پکوان کے طریقے، یہ سب کلچر کا حصہ ہیں۔ پاس کہتا ہے کہ بعض کلچر ایسے بھی ہیں جن میں 3-4 کلچر کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلاً فرانس کے کلچر میں 3 کلچر کا اور کار فرما ہے، لیکن تہذیب کا تعلق شہری زندگی سے ہوتا ہے۔ تہذیب دراصل مختلف کلچرز کی سوسائٹی کا نام ہے، جیسے اس وقت مغربی تہذیب میں فرانسیسی کلچر، جرمن کلچر اور برطانوی کلچر سب موجود اور زندہ ہیں۔ روسو نے کہا تھا کہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے جنم لیتا ہے۔ پاس کہتا ہے کہ معاشرہ عمرانی معاہدوں سے نہیں، زبان سے جنم لیتا ہے۔ معاشرے کا انحصار زبان پر ہوتا ہے اور زبان کا معاشرے پر۔ ہر زبان کائنات کے بارے میں اپنا ایک ویژن الگ رکھتی ہے جو دوسری زبانوں کے ویژن سے مختلف ہوتا ہے۔ کیسریئر نے بھی یہ کہا تھا کہ نہ صرف انسان کائنات کے بارے میں اپنی زبان کے ذریعے سوچتا ہے بلکہ خود کائنات کا ویژن اس کی اپنی زبان سے متعین ہوتا ہے۔ وائکو اور ہرڈر نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وائکو نے کہا تھا کہ زبان جینیس کی تشکیل کرتی ہے۔ ہرڈر کا خیال ہے کہ زبان انسان کے صرف بولنے کے ایک طریقے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ہونے کا نام ہے۔ جن زبانوں میں اشیاء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے وہ ان زبانوں سے مختلف تصور حیات رکھتی ہیں جن میں یہ تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ روسو نے یہ تسلیم کیا تھا کہ زبان کا آغاز ایک لسانی معاہدے سے ہوا ہے۔ اس میں انسان کی ضرورت اور ان کے جذبات دونوں شامل ہیں۔ زبان کی تخلیق میں کہیں عقل یا آزادی کا نام نہیں ہے۔ بعد میں یہ لسانی معاہدہ عمرانی معاہدے کا سبب بن گیا، یعنی زبان نے معاشرے کی بنیاد رکھی اور معاشرے نے زبان کی۔ پاس کو اس بات پر شدید حیرت ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے اس کی تشکیل کے سلسلے میں اس کی رائے کبھی نہیں لی جاتی، اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کی تشکیل کا تعلق روایت سے ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بات کرنے والوں کی مرضی معلوم کیے بغیر یہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس روایت کا بانی کون ہے؟ اوکتاویو پاز نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا زبان خود اس روایت کی بانی ہے؟ اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی نے تاریخ، تہذیب اور آرٹ میں رنگا رنگی پیدا کی ہے۔ جدید تہذیب کی بنیاد ماضی پر نہیں بلکہ تبدیلی پر قائم ہے۔ تاریخ اور شاعری میں تضاد ہے اور یہ تضاد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کی شاعری کی بنیادی نوعیت ایک ہے۔ رومانیت، فرانسیسی علامت پرستی، امریکی جدیدیت اور آواں گار رجحانات اسی کے مظہر ہیں۔ جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف رد عمل کا اظہار ہے۔ اس کی رسہ کشی کبھی روشن خیالی، تنقیدی عقل، آزاد خیالی اور کبھی اثباتیت اور مارکسیت سے ہوئی ہے۔ جدید شاعروں نے جدید عقلیت پسندی کے خلاف ایک ایسی روایت دریافت کی ہے جو اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان، اور جسے نشاط الثانیہ کی نوفلاطونیت اور یورپ کے سربا مہر متصوفانہ خیالات اور اوہام پرست فرقوں نے زندہ رکھا ہے۔ جدید چیز غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن 17ویں صدی کی ندرت پسندی کا مزاج نہ تنقیدی تھا اور نہ اس میں روایت کی نفی تھی، بلکہ یہ ندرت تسلسل ہی کا ایک حصہ تھی۔ 17ویں صدی کی یہ ندرت صرف استعجاب کی چیز تھی، اس میں تبدیلی کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ انکار اور حیرت کا یہ ملاپ اور اس کی جمالیات کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا۔ اس سے پہلے جدیدیت صرف ایک تنقیدی جذبہ تھا، ایک انکار، فوری ماضی پر ایک تنقید اور تسلسل میں ایک رکاوٹ۔ جدیدیت تخلیقی طور پر خود کی ہوئی تخریب کاری کا دوسرا نام ہے۔ جدید آرٹ تنقیدی عہد کی پیداوار ہے، یعنی اپنی تنقید آپ ہے۔ ہر نئی چیز جدید نہیں ہوتی جب تک اس میں دگنی طاقت نہ ہو۔ ایک طرف
وہ ماضی سے انکار کر سکے اور دوسری طرف کسی مختلف چیز کا اقرار۔ نظم ایک ایسی تخلیق ہے جو زبان، آہنگ، شاعر کے ایقان اور شاعر اور معاشرے کے کسی غلبہ پا جانے والے خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تضاد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اینٹی ہسٹری پیدا ہوتی ہے۔ چاہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو، شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا قالب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی حدود کے اندر اس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے، جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں گزرتا ہے۔ وقت کا تصور ایسا استعارہ ہے جو ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔ نظم میں شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ آواز خود کی اس کی اپنی آواز ہوتی ہے، کیونکہ یہ آواز زبان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی کی نہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام رکھ لیں، وجدان، الہام، لاشعور، اتفاق یا حادثہ، یہ آواز ہمیشہ غیریت کی آواز ہوتی ہے۔ نثر کے متن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطالب کو گرفت میں لایا جائے، لیکن شاعری کے متن کو پڑھنے کا مطلب اس کو دوبارہ تخلیق کرنا ہے۔ یہ دوبارہ تخلیق بھی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کا رخ حال کی طرف ہوتا ہے، جو تاریخ کی نفی کرتا ہے۔ آج کی شاعری حال ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان، اس میں سارے وقت مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جدید شاعر یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف مماثلت، استعارہ اور مشابہت کا اصول ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انکار، طنز اور تنقید بھی اس علم کا حصہ ہیں۔ ملارمے نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں دو انتہاؤں سے دوچار ہوا ہوں، ایک عدم اور دوسرا تخلیق، یعنی وہ شاعری جو اس عدم سے دوچار ہے۔ ملارمے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا، غیریت اور طنز کی دنیا کو بھی، جو بہرحال عدم کا مظاہرہ ہے۔ ملارمے عدم کے ساتھ مماثلت کی دنیا کو بھی تسلیم کرتا ہے، جو شاعری ہے، اور شاعری عدم کا نقاب ہے۔ اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں لکھتا، بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم لکھتی ہے۔ شاعر ایک شفاف حقیقت کی طرح ہوتا ہے، لیکن دراصل نظم کا سچا خالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری، بلکہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان شاعر یا اس کے قاری کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ان دونوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور ان کے درمیان خلیج کو ختم کر دیتی ہے۔